السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سلیم بن محمد رفیع اور یہ ہے میری یوٹیوب چینل۔ میں آج آپ کے سامنے ایک اتنی سیریس جو ہمارے ملک کے اندر جو بات ہو رہی ہے کہ پورا ملک جو ہے ہم نے اپنی جو آزادی ہے، جو ہم نے اپنا جو ہمارا اثاثہ ہے، وہ سارا ہم نے ایک انٹرنیشنل ادارے جس کا نام IMF ہے، اور جس طرح وہ قرض دینے والے دوسرے ادارے ہیں، جس طرح ورلڈ بینک ہے، جس طرح وہ پیرس کلب ہے، جس طرح ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، ان کو ہم نے اپنے وہ سارے اختیار جو ہے وہ دے دی۔ جب ایک ملک کی آزادی اور معاشی جو آزادی ہے، اس کا ہر بات انسان کی زندگی کے اوپر اثر ہے، تو یہ ہمارے ساتھ جو ہوا ہے، اگر جتنی ہماری موجودہ حکومت نے جو محنت کی ہے، موجودہ حکومت نے بہت ساری جو پچھلے لوگوں نے جو اس کو لوٹا تھا، جس میں وہ مجھے شرم آتی ہے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے نام کے ساتھ وہ مسلم لیگ کو کیا، کہ آپ ایک ایسے انسان کی جس کی آپ شروع سے دیکھیں، اس کے والد سے لے کر اس کی اولاد تک، کہ سوائے جھوٹ بولنے کے، سوائے دھوکہ دینے کے، سوائے چوری کرنے کے، اس پوری فیملی نے، اور یہ کہاں سے آئے پاکستان میں، کہ انہوں نے جو ان کی وہاں جڑیں تھیں، جس کو یہ جاتی عمرہ کہتے ہیں، اس جاتی عمرے کا متبادل انہوں نے آ کر اس پاک سرزمین میں لوگوں سے زبردستی زمینوں پہ قبضہ کر کے اس کے اوپر اپنا انہوں نے محل بسایا، اور یعنی غریبوں کے جو ٹیکس کے پیسے ہیں وہ لے کے چرا کے، اور لوگوں سے اپنی ایک اپنے نام کی اس پارٹی کو یعنی ہائی جیک کر لیا اس پارٹی کو۔ اس طرح انہوں نے نون لیگ اس کو کر لیا، پیر بگڑا صاحب نے اس کو اپنا وہ فنکشنل لیگ کر لی، رشید جو شیخ ہے اس نے اپنی وہ ایک اینٹ کی مسجد بنائی ہے، کاف لیگ والوں نے اسے قائد اعظم مرحوم کا نام لے کر اس کو، جو کہ آلریڈی مسلم لیگ کے نام سے یہ یعنی اسلام کے تمام مسلمانوں کی وہ ایک پارٹی تھی اور ایک پولیٹیکل ایک موومنٹ تھی، اس کو انہوں نے کر کے اس کو ذلیل و خوار کیا اور اس نام کا بھی تقدس پامال کیا، اور ہر ایک نے ان میں سے کوئی نہ کوئی ہمارا جو قومی اثاثہ تھا اس کو انہوں نے گروی رکھا۔ یہ وہ بھی ہے یہ کہ جو نیو یارک میں ہوٹل سے لے کر، انہوں نے ہمارے موٹر وے سے لے کر، انہوں نے ہمارے پارک لے کر، انہوں نے ہماری جو نیشنل ایئر لائن لے کر، انہوں نے ماشاءاللہ یہ جو ہمارے کرکٹر صاحب ہیں، وہ ٹھیک ہے وہ 24 گھنٹے کام کرتے ہیں اور اس ملک کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، لیکن مجھے بے حد افسوس کے ساتھ، بے حد دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو انہوں نے IMF کی شرائط مانتے ہوئے یہ جو اسٹیٹ بینک کے ان باکر صاحب کو جو اختیار دے دیا ہے کہ وہ اسمبلی کو بھی آنسریبل نہیں، ہم آگے اس اپنے ناک کے ذریعے اس پے کر رہے ہیں کہ جو ہم نے ججز کو جو اختیار دیے ہوئے ہیں، ججز کو جو مراعات دی ہوئی ہیں، ایک غریب ملک اور ان کی تنہائی، ایک غریب ملک اور ان کی مراعات، اب ہم نے الرحمن الرحیم۔ آج جو ایسے آپ لوگوں کے لیے چنا ہے وہ ہے IMF بیل آؤٹس، ریسیپیز فار ڈیزاسٹر اور روڈ ٹو اسٹیبلائزیشن۔ سمپل IMF بیل آؤٹ کا مطلب ہے جو اکانومیز بیمار ہوں، پور ہوں، IMF اس کو پیسہ دے کر تو اس کو اس ٹریجڈی سے نکالتی ہیں، اس کو کہتے ہیں بیل آؤٹ پیکیج۔ پاکستان میں IMF کے بہت سارے پیکیجز آئے، 1988 سے لے کر اب تک 13 IMF کے پروگرامز ہم امپلیمنٹ کر چکے ہیں، اور سارے کے سارے ہی ہماری گروتھ کو نہیں بڑھا سکے، بلکہ جب بھی IMF کی قسطیں ہم پوری کر کے دیتے تھے، ایک ہمارا پروگرام کمپلیٹ ہوتا تھا تو اگلی حکومت آتی تھی، پھر وہ یہی رونا روتی تھی کہ بینک کرپسی ہو گئی اور پچھلی حکومت اس کی ذمہ دار ہے۔ ایک مانسٹر اور کریٹ کر لیا ہے جو آنسریبل ہی نہیں ہے کسی کو، وہ ہر چیز کو فکس کرے گا، وہ ڈالر کا ریٹ مقرر کرے گا، وہ انٹرسٹ ریٹ مقرر کرے گا۔ مجھے یہ بتائیے کہ یہ کس قسم کی یہ آزادی ہم نے 1947 میں لی تھی کہ
2021 میں ہم نے وہ آزادی ایک پلیٹ میں رکھ کر ایک ایسے ادارے کو بیچ دیا ہے کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ اس کو کون فنڈنگ کرتا ہے، وہ کہاں سے پیسہ آتا ہے، وہ جب دوسرے ملکوں کو لے کر ان کو یہ قرض دیتے ہیں تو ان کی شرائط کیا ہیں اور کس طریقے سے ان کی عزت نفس جو ہے اس کو مجروح کیا جاتا ہے۔ اور ہمارے سامنے ہے کہ ترکی کا لیرہ کس طریقے سے کریش ہوا ہے، وہ انہی اداروں کے ہتھے چڑھا، اسی IMF کے پروگرام میں آیا اور ہم اب اس کے ہاتھ میں جکڑ گئے اور اس کا یعنی کڑ رہے ہیں، ساری آبادی کڑ رہی ہے۔ اور یہ بار بار ہمیں سننے کو مل رہا ہے کہ جی اس ملک میں ٹیکس کوئی نہیں دیتا، کیونکہ یہ ایکچولی دیکھا جائے تو یہ اعلان، یہ آواز جو ہے IMF کی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں۔ حالانکہ اگر آپ دیکھیں کہ ایک چھوٹا بچہ جو ایک چائے کا کپ پیتا ہے یا دودھ کا پیکٹ پیتا ہے یا جوس کا پیکٹ پیتا ہے یا وہ پیٹرول لیتا ہے یا کوئی چیز جو ہے وہ اسکول میں جاتا ہے، وہ ہر چیز جو ہم استعمال کرتے ہیں اس کے اندر ٹیکس شامل ہے۔ جو بجلی ہم استعمال کرتے ہیں یونٹس میں، اس میں تقریباً 1/3 حصہ ٹیکس ہوتا ہے جو ہمیں بل آتے ہیں، وہ بجلی کی وہ قیمت نہیں ہوتی۔ اب یہ ہڈن جو انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں، یہ پورے کے پورے جو لوگ ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، اور ظاہر ہے بجلی اور لائٹ جو ہے یہ تو میجورٹی جو پاکستانی لوگ ہیں وہ استعمال کریں گے، اور اسی طرح پانی ہے، اسی طرح گیس ہے، اسی طرح آپ کی جو کھانے پینے والی چیزیں ہیں۔ کوئی ایسی چیز مجھے بتا دیں کہ جس کے اوپر ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ان ہماری حکومت نے ٹیکس نہیں لگایا ہوا ہے کہ وہ جو لوٹ کر وہ چیزیں لے گئے ہیں اور یہ لوگ ہاتھ خالی ان کو یہ اوپر نیچے ہلا کر یہ آوازیں کر کے، یعنی الفاظ الفاظ الفاظ، یعنی ورڈز ورڈز اور ورڈز، ان کو نہیں چھوڑوں گا، ان کو نہیں چھوڑوں گا، میں ان سے سب کچھ لے لوں گا۔ اور اتنا بڑا وہ وائٹ ایلیفنٹ جو ہے جسے نیب کہتے ہیں، FI کہتے ہیں، اتنی جو انویسٹیگیشن ایجنسیز ہیں، ISI ہے، آرمی ہے، ارے پولیس ہے، کیوں نہیں تم ان چند خاندانوں کے سے پیسہ سارا لے کر اپنا قرضہ اتار دے؟ کیا ہو جائے گا اگر وہ لوگ جو ہیں وہ دوسرے غریبوں کی طرح کچھ سال جو ہے غریب رہیں گے اور قربانی دے کر مر جائیں گے، لیکن وہ پیسہ سارا قوم کا چلا جائے گا اور ہمیں نہ یہ ہتھ کڑیاں IMF جکڑ سکے گی، اور یہ معاشی جو انہوں نے اکنامک جو ہمارے اوپر جو انہوں نے ہمیں قید کر لیا ہے، انہوں نے جو ہماری زبان بندی کر لی ہے، وہ انہوں نے ہمارا دماغ جو ہے اس کے اوپر انہوں نے کنٹرول کر لیا ہے۔ جب وہ ایک گھر کا جو بجٹ کنٹرول کر لے اس ملک کا، اور وہ ہر چیز ان کے اختیار میں ہو اور وہ کسی کو جواب دہ بھی نہ ہو، تو آپ سوچیں کہ اس سے بڑی اور کیا ہمارے لیے ایک ٹریجڈی ہو سکتی ہے۔ اور مجھے نہیں پتا کہ عمران خان صاحب کو اور یہ جو آپ شوکت ترین صاحب کو لائے ہیں، اور یہ ان سے بھی پہلے حفیظ شیخ صاحب بھی یہی کر رہے تھے کہ یہ IMF میں نہیں جائیں گے، اس میں اسد عمر کو فارغ کیا گیا کہ وقت پر نہیں کیا۔ تو مجھے بتائیے کہ اب ہمارے ملک کا کیا حال ہوگا؟ میں ڈر لگتا ہے مجھے کہ ترکی تو شاید ریکور کر جائے کہ اس کا لیرہ کریش ہوا ہے اور وہ اس سے نکل آئے، اور اس کی دیکھا دیکھی آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ سعودی عرب ایک مسلمان ملک ہے، اور وہ لیٹ 30s میں ایک آدمی ہے جس نے وہ زبردستی وہ اس یعنی اسلامی ملک کا قبضہ لیا ہے۔ اس کا باپ دراصل جو ہے سلیمان، وہ اس کا بادشاہ ہے، وہ اس کا ہیڈ ہے، لیکن اس نے اپنے بھائی کو بھی قید کر کے، اپنے کزنز کو قید کر کے، اپنے انکلز کو قید کر کے اس نے زبردستی اس نے اس پہ قبضہ کیا ہے۔ اور جن شرائط پہ اس نے یہ 3.2 بلین جو ڈالرز پاکستان کو دیا ہے، اس کی شرائط دیکھیں تو مجھے شرم آتی ہے کہ یہ آپ نے کیوں لیا، اور جو IMF کے بعد آپ نے پھر عزت نفس اپنی ایک ایسے انسان کو بیچ دی جو آپ کو ایک تگنی کا ناچ نچائے گا، وہ آپ کے ساتھ وہ حشر کرے گا کہ اگر 72 گھنٹے میں وہ آپ یاد رکھیے گا، آپ یا تو اس کی لڑائی لڑیں گے یا اس کو اس حالت میں ایک ٹریٹر کے طور پر، ایک ڈکٹیٹر کے طور پر آپ اس کو وہاں رکھیں گے۔ اور وہ اسلام کا تشخص جس طریقے سے وہ مجروح کر رہا ہے، جس طریقے سے فحاشی اور بے حیائی وہ وہاں اس موسٹ مقدس شہر ہیں ہمارے اسلام کے وہاں لا رہا ہے، آپ اس کو آبیاری کریں گے۔ آپ یہ قرضہ لے کر آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ ہم اپنا وقت جو ہے وہ اس کو ٹپا لیں گے۔ یہ جو ہماری قسطیں جانی ہے قرضے کی جو
نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب نے اس ملک کو لوٹ کر جو وہ اس ملک کا بال بال جو قرضے میں پھنسا کر وہ یہاں سے بھاگے ہیں، بھئی ان کو چوروں کو پکڑو، ان کی جائیداد زبردستی بیچو، ان کا آرمی میں ملٹری ٹرائل کراؤ. یہ ججز نہیں کریں گے کبھی، یاد رکھنا. یہ ان کے اپوائنٹڈ ہیں. یہ اگر تم ان سے سمجھو تو تم یہ ایک ریت کے ریگستان میں سے ایک سوئی ڈھونڈ رہے ہو. یہ کبھی نہیں کریں گے. یہ وہی انہی کی یہ پیداوار ہے، اور یہ اوور نائٹ تو نہیں ہوا. یہ کم از کم 4 یا 5 دہائیوں میں یہ انہی کی اولاد ہیں یا انہی کے داماد ہیں. یہ انہی لوگوں کے یہ لوگ جو اس وقت ججز جوڈیشری میں بیٹھے ہیں، بیوروکریٹس ہیں، وہ تمہارے اپنی کیبنٹ میں ہیں. یہ کبھی بھی نہیں تمہیں اس کو ہاتھ لگانے دیں گے. اس کو یہ اپنی جان کے ساتھ یہ اس کو گارڈ کریں گے. تو تم نے اگر اس ملک کا کچھ کرنا ہے تو سنگاپور والے کی طرح کرو، تم نے اگر کرنا ہے تو چائنا والے کی طرف. دوبارہ سے آئی ایم ایف کے پاس ہم جاتے تھے، کیونکہ بینکرپسی کا مطلب آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، اور پیسوں کو لینے کے لیے آئی ایم ایف ہمیشہ سے تیار اور لاسٹ ریزورٹ ہے. جب بھی کوئی قوم یا کوئی کنٹری آئی ایم ایف کے پاس جاتی ہے تو آئی ایم ایف اس کو ڈالرز دیتی ہے، اور ڈالرز کے بدلے میں وہ ریفارمز چاہتی ہے، وہ کچھ بڑی اسٹرکٹ قسم کی کنڈیشنز لگاتی ہے اس کنٹری کے اوپر، جس کو کہتے ہیں اسٹرکچرل ریفارمز، اسٹرکچرل چینجز. اب آئی ایم ایف کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو اسٹرکچرل چینجز ہیں اکانومی میں، یہ ہم اسٹیبلٹی کے لیے امپلیمنٹ کرتے ہیں، کہ پہلے اکانومی میں اسٹیبلٹی آئے اور پھر اس کے بعد گروتھ سٹارٹ ہو. تو سب سے پہلے اسٹیبلائزیشن کی طرف آئی ایم ایف کام سٹارٹ کرتی ہے ریفارمز کر کے. لیکن یہ اسٹرکچرل ریفارمز کیا ہیں، یہ اسٹرکچرل چینجز کیا ہیں؟ کچھ بچوں کے لیے یہ بڑا کوئی کمپلیکیٹڈ سا ورڈ ہے اسٹرکچرل. جب بھی آتا ہے ورڈ سمپل، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی اکانومی میں کچھ چینجز کرنی ہیں، جن چینجز کی وجہ سے آپ کی اکانومی انٹرنیشنل اکنامک آرڈر کے تسلط میں آ جائے گی یا اس کے انڈر آ جائے گی. اور انٹرنیشنل اکنامک آرڈر اس وقت جو گلوبل ہے وہ امریکہ لیڈ ہے. یہ تمہیں کرنا پڑے گا. اگر نہیں کرو گے تو اگر انہی کو کہو کہ اسی سسٹم سے، انہی اداروں کے ساتھ تم ان سے یہ نکلوا کے اپنا قرضہ اتار سکو، تو نہیں، تم اور اس میں جکڑ دے جاؤ گے. یہاں تک آ جائے گا کہ تم خود ہتھیار ڈال کے خود اپنا قلم دان جو ہے وزیر اعظم کا، وہ کسی اور کو سونپ کر اس ملک کو چھوڑ کے چلے جاؤ گے. تم یہ کرکٹ کا یہ ٹیم نہیں ہے کہ یہ تم نہیں کرو گے تو ملک میں اور بھی کچھ چیزیں ہیں جو تم کر سکتے ہو. یہ پورے 22 کروڑ عوام کی زندگی کا، مستقبل کا مسئلہ ہے. اور یہ تم نے کیوں کیا؟ تم اگر آئی ایم ایف کے یہ 5-6 ارب ڈالر لینے کے عوض تم اگر ایک ملک کو بیچ سکتے ہو تو سوچو کہ تم کیا پھر اور کیا کر سکتے ہو. کل کو کوئی کراچی تمہاری لائف میں آئی کہ خدا نہ خواستہ تمہاری کسی کے ساتھ جنگ ہو گئی، چاہے انڈیا کے ساتھ ہو یا کسی اور ملک کے ساتھ ہو، تو تم تو سب کچھ بیچ باچ کے چلے جاؤ گے. وہ جس طرح چلے گئے ہیں آپ بھی بھاگ جاؤ گے. کیا کرو گے؟ تم ان سے لڑائی کرو گے. ایک سسٹم کے ہاتھ جس کو تم نے دستخط کر کے دیے ہیں، تمہاری وہ اسمبلی میں بھی نہیں تم لے جا سکتے، اس کو کوئی کوشچن ہی نہیں کر سکتا. ارے کیا وہ اتنا اس کو تم نے اس کو باہر سے تم نے امپورٹ کر کے جو وہ مصر کا حال کر کے آیا ہے، وہ کسی کی کیا کوئی چھپی ہوئی بات ہے؟ اور تم نے اس کو پاکستان پہ مسلط کر کے اس کو یہ آزادی دے کے، اور صرف آئی ایم ایف کے کہنے کے اوپر تم نے یہ کیا ہے. اور اس کے اوپر ہی نہیں کیا. تم 3.5 اور تقریباً 4 سال پورے ہونے والے ہیں. بتا دو کون اداروں کو تم نے استعمال کر کے تم کہتے تھے یہ ادارے میرے پاس آ جائیں تو میں ان کو ٹھیک کر لوں گا. کیا ٹھیک کیا تم نے؟ کون سی جوڈیشری نے تمہیں ریکوری میں تمہاری مدد کی ہے؟ وہ سب اس کا حصہ ہے. انہوں نے اسی میں سے اپنا چھوٹے چھوٹے ٹکڑے حصے لے کر کسی نے فلیٹ لیے ہیں، کسی نے زمین لی ہے، کسی نے یہاں پلاٹ لیے ہیں، کسی نے اپنے بندے یونائٹڈ نیشن کی بڑی بڑی لیوکریٹو پوسٹوں پہ کرائے ہیں، کسی نے سفیر بنوائے ہیں، کسی نے یہاں اپنی تمہارے سے ٹکٹ لی ہے. تو تم وہ کرپشن کا ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی کا اس میں ایک حصہ بن گیا. تم ایک نمک کی ڈلی کو لے کر سمندر کے ٹھاٹھا مارتا ہوا گندگی کا سمندر ہے، اور نمک کی ڈلی ہاتھوں میں تم اٹھا کے تم اس کے کنارے کھڑے ہو کہ یہ سارا خشک ہو کر یہ تمہاری پاک صاف نمک کی ڈلی بن جائے گا. تمہیں بھی پتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا. یہ تم تھک جاؤ گے اور وہ نمک
اسی گندگی کے سمندر میں گر کے اسی گندگی میں جو ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے اس کا حصہ بن جائے، پھر کیا کرو گے؟ رہی سہی جو تمہاری عزت ہے، رہی جرت تمہارا جو اصول تھے وہ بھی قربان ہو گئے، ختم ہو جائے گی۔ تاریخ تمہیں کیا کہے گی؟ کیسے تمہیں جج کرے گی؟ یہ جو 24 گھنٹے جو تم کام کرتے ہو اور 7 ڈیز کام کرتے ہو ایک ہفتے کا، اس کو کوئی یاد نہیں رکھے گا، ہنسے کا کوئی نام نہیں لیتا، وہ رلائے کا نام لے گا، تمہاری مہنگائی کا نام لے گا، تم نے یہ جو ملک کا سودا کیا ہے اس کا نام لے گا، تم نے یہ جو بجلی کے ساتھ کر رہے ہو، یہ جو تم انڈائریکٹ ٹیکسز لے رہے ہو، اس کی باتیں کرے گا۔ یہ تمہاری ڈیولپمنٹ کی ہے، تمہارا یہ جو احساس پروگرام ہے، یہ جو ہیلتھ کارڈ ہے، اس کی کوئی بات نہیں کرے گا۔ یہ میری بات یاد رکھنا، میں یعنی اس عمر میں ہوں کہ میں اپنے اس کے تجربے سے تمہیں کہہ رہا ہوں، نہیں تو تاریخ کے ان برقوں کو اٹھا لو اور گنو اور دیکھو کہ کس کو یاد کرتے ہیں لوگ، اس کو کوئی یاد نہیں کرے گا۔ تو برائے مہربانی یہ اس سے واپس لو، اس آدمی کو یہاں سے نکالو، IMF پروگرام سے نکلو، روٹی کم کھا لیں گے۔ آگے ہی ساری دنیا جو ہے اس وقت مہنگائی سے نکل کے چیخیں مار رہی ہے، تو اور مار لے گی، مر جائیں گے ہم لوگ کچھ اور، تو ویسے ہی مرے ہوئے ہیں، تو تم مار لو تم۔ اور جہاں تمہارا جو پیسہ ضائع ہو رہا ہے، وہ جو وائٹ ایلیفنٹ جو ہیں مختلف اداروں میں جو کروڑوں روپے لے کر اپنے انڈومنٹ فنڈوں میں ڈال رہے ہیں، یعنی وہ اس کو خرچ بھی نہیں سال میں کر سکتے۔ دیکھو جا کے جون میں جو ہے کہ کتنے لوگوں نے جو ڈیولپمنٹ فنڈ سے استعمال کیے ہیں، زیادہ تر تم دیکھو گے کہ وہ نہیں کر سکے اور وہ فنڈ لیپس ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تو تمہاری پلاننگ کا حال ہے، یہ تو تمہارے کنٹرول کا حال ہے، یہ تو تمہاری گورننس کا حال ہے۔ اور یہ چھپ کے ایک گھر میں کوئی سینکڑوں کنال کے گھر میں بیٹھ کے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چند دوستوں کے ساتھ کہ سب اچھا ہے، سب اچھا ہے، سب اچھا ہے، تقریر آپ کی ساتھ بہت اچھی تھی، سارا بہت اچھے لگ رہے تھے، سارا آپ عمرے پہ بڑا اچھا کر رہے تھے، سارا آپ حرم کے اندر گئے، سارا آپ نے رو رو کے دعائیں کی، سارا آپ بہت یہی چیز تو انسان کو لے بیٹھتی ہے، بڑے بڑے لیڈروں کو لے بیٹھی۔ تو میری یہ التجا ہے کہ یہ اس سے اپنی عزت نفس کو، یہ جو آپ نے قومی اداروں کا جو سودا کیا ہے، عزت کا جو سودا کیا ہے، ملک کا جو سودا کیا ہے، اس کو برائے مہربانی جاگو اور سعودی عرب سے، IMF سے، ان کے شکنجے سے نکلو، اور اس ملک کو اگر بچانا ہے تو یہ مہربانی کر کے ان کو کرو۔ اور یہ جو انڈائریکٹ ٹیکسوں سے لوگوں کو مار ڈالا ہے اور پھر یہ بار بار کہتے ہو کہ جی کوئی ٹیکس نہیں دیتا، یہ اس نیریٹو کو بھی بدلو۔ ملک میں جو اس وقت ہو رہا ہے وہ سب دیکھ رہے ہیں، آپ نے کرا لیے آرڈیننسز کا، آپ نے قانون بنا لیے، قانون تو پہلے بھی یہاں بہت ہے، جب سے پاکستان بنا ہے قانون ہی قانون ہے، لیکن اس کی امپلیمنٹ مجھے بتاؤ کہ کہاں ہو رہے ہیں، کون سی پولیس، کون سی بیوروکریسی، کون سے تمہارے MNA MPA ان قانونوں پہ عمل ہونے دیتے ہیں؟ ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اس میں تمہارے سامنے معصوم لوگ 20 30 سال کر کے بعد عدالت فیصلہ دیتی ہے کہ جی یہ معصوم تھا، تو اس کی زندگی تو 30 سال گزر گئی نا۔ یہ تو ہمارے کرپٹ سسٹم ہے، یہی ہمارا تمہیں زراعت میں ملے گا، یہی تمہارا ہمیں سائنس میں ملے گا، یونیورسٹیوں میں ملے گا، کاروبار میں ملے گا، چینی کے، آٹے کے، گندم کے، یہ تمہاری ایکسپورٹ کے، اوور انوائسنگ کے۔ تو یہ گندگی کا ٹھاٹھے مارتا سمندر جو میں کہہ رہا ہوں نا، وہ یہ گندگی کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے، اور تم نے ان چوہوں کو ان کو جانے دیا۔ وہ سارا کچھ کھا پی کے ان کا پیٹ بھرا ہوا تھا، جو انہوں نے اربوں ڈالر لے کے وہ بیٹھے ہوئے، کوئی لندن میں کر رہا ہے، کوئی سرے کا وہ جو پیرس کے پیسے دے کر بیچ کے سوئٹزرلینڈ میں، اور وہ امریکہ کے اپنی پراپرٹی میں اور دبئی میں ان کے کر کے وہ سارے پلازوں کے کرائے کھا رہا ہے۔ وہ ادھر لندن کے انہوں نے کیے ہوئے ہیں، سارے تمہارے پرانے جو وزیر خزانہ تھے اسحاق ڈار صاحب بھی، اور یہ شریف فیملی بھی، اور یہ زرداری فیملی بھی، تمہیں پتہ ہے، مجھے یہ ریمائنڈ کرانے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ تم پکڑو اپنے جو گھر کے اندر جو انفیسٹیشن ہے ان چوہوں سے جنہوں نے یہ سارے ملک کو لوٹا ہے، پنجرا لگاؤ، ان کو بھی پکڑو، تم پکڑو، یا تمہارے اداروں نے نہیں پکڑنا۔ ٹھیک ہے، اگر سختی کرنی ہے تو پھر یہ کرو نا، جیسے ٹیم کے ممبرز کو بند کر دیتے تھے کہ رات کو کلب میں نہیں جانا، صبح تمہارے میں طاقت نہیں ہوگی تو میچ نہیں کھیل سکو، تو ان کو بند کرو۔ تمہارے سامنے محمد بن سلمان نے کیا، اس نے قانون سے اس کے کیا تھا، اس نے جو بلینز دلال سے یہ باقی لوگوں سے اس نے ریکور کرائے تھے، تو تم بھی پکڑو۔ یہاں ہوٹل نہیں ہے، PC ہوٹل بھی ہے، ہماری ہے، یہ میریٹ ہے، پکڑ کے ان کو تمہیں ڈالو، کھانا دو، ان کو کوک پلاؤ، ان کو سب کچھ دو، ان کی بالکل توند جو بڑھنے دو۔
لیکن ان سے پیسہ سارا اپنا لے کر اپنا قرضہ اتارو، بس ان الفاظ کے ساتھ کہ تم غلط راستے پہ چل رہے ہو، لیکن ابھی بھی وقت ہے کہ صراط مستقیم پہ آ جاؤ، اس پگڈنڈی پہ آ جاؤ جو صحیح راستے کی طرف جاتی ہے، تو پھر اپنی منزل کو تم پہنچ سکو گے، ورنہ ایسے نہیں۔